السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 87۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آپ ماشاءاللہ تسلسل سے دروس سن رہے ہیں، اور جو میرے عزیز بہن بھائی مسلسل سن رہے ہیں، تسلسل سے سن رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رہنمائی کیا ہے۔ بنی اسرائیل، ان کا تعارف، ان پر اللہ کے انعامات، اور پھر ان کا فکری انحطاط، نظریاتی اور فکری پستی، ان کے رویے، ان کا مزاج، اور پھر اگر معاہدے بھی ہوئے تو عہد شکنی، اور عہد شکنی کے بعد ان کا اگلا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں کے مخالف ہوتے تھے۔ یہ سچی تاریخ ہے میرے عزیزوں، اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے تاکہ آج ہم بھی اعلیٰ شعور، اعلیٰ فکر، اعلیٰ نظریہ لے کے عملی جد و جہد کریں۔ ہم بھی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس نام نہ لیں، نام کے عاشق نہ بنیں، سچے عاشق بنیں۔ اور سچے عاشق وہی ہوتے ہیں جو اپنے انبیاء کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں، عمل کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور اس حزب اللہ سچی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج کی آیت مقدسہ میں تاریخی تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں پے در پے نبی بھیجے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس دی۔ پہلی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات دی۔ دوسری بات وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجے مِن بَعْدِهِ، آپ کے بعد، بالرسل، رسول، اور اس کے بعد مسلسل اللہ کے رسول آئے۔ بعض روایات کے مطابق 4000 سے زیادہ آئے، بعض کے زیادہ بھی اقوال ہیں مفسرین کے۔ مسلسل اللہ کے رسولوں کا یہ تاریخی تسلسل ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے عزیزو، اس سچی تاریخ اور تاریخی تسلسل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات، واضح رہنمائی، معجزات، دلائل۔ دو باتیں ہو گئیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے آپ کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ایدناہ، ہم نے قوت دی، ہم نے آپ کی تائید کی۔ میرے عزیزو، تین باتوں کا تسلسل،
ایک تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات دی، دوسرا آپ کے بعد مسلسل اللہ کے رسول آئے، اور پھر اس کے بعد جو اگلی کتاب آئی وہ انجیل آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو دلائل دیے، رہنمائی دی، معجزات دیے، اور روح القدس کے ساتھ ان کو مضبوط کیا، قوت دی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے یہ آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ یہ جو ایک سلسلہ تھا بنی اسرائیل کا، انبیاء کی آمد کا، رہنمائی کا، انسانیت کو ظلم اور غلامی سے نکالنے کا، یہ اللہ کے سارے نبی کرتے رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، ان کا رویہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلا یہاں سے تاریخی تسلسل انبیاء کا، انبیاء بنی اسرائیل کا اور اس کی اہمیت۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مزید ان کو رویے کو ارشاد فرماتے ہیں، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، کیا پس جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول، پیچھے تو تسلسل ارشاد فرما دیا، توجہ رکھیے ذرا، اور یہاں فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے، وہ رسول کیا لے کے آئے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر ارشاد فرما دیا، لیکن جو اللہ کے رسول لے کے آئے، بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ، تمہارے جی نفسانی خواہشات اس کو پسند نہیں کرتے، وہ ان کے خلاف تھا۔ جو تمہارے اندر انفرادیت ہے، خود غرضی ہے، فکری انحطاط ہے، تو وہ اس کے خلاف ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، تم متکبر ہو گئے۔ یہ تکبر باب تفاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ انسان بڑا نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بڑا شو کرے، وہ نمایاں کرے اپنے آپ کو، اسی کو متکبر کہتے ہیں۔ کہ ایک ہوتا ہے انسان بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، عقل میں بڑا ہو، سمجھ میں بڑا ہو، اس کے اچھے فیصلے ہوں، ایک تو وہ ہے لوگ اس کو بڑا سمجھیں گے، دل سے پیار کریں گے، اور ایک ہے خود ساختہ بڑا بن جانا۔ جیسے ہمارے ہاں جتنے سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی مافیا ہے، وہ خود بڑے بنے ہوئے ہیں، بلکہ دھونس اور دھاندلی سے بڑے بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو رہنمائی انبیاء بنی اسرائیل لے کے آئے وہ تمہیں پسند نہیں تھی، تمہاری ذاتی اغراض تھیں، اور پیچھے آپ مسلسل پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا تھا۔ یہ تو سودے باز تھے، یہ تو جنت کے بدلے میں جہنم کا سودا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی لینے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ چنانچہ کرتے کیا تھے، سنیے ذرا، اللہ کی رہنمائی سنیے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک جو جماعت ہے ان نبیوں میں سے، کذبتم، تم نے ان کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا، اور ایک جماعت ایسی ہے، گروہ ایسا ہے، تقتلون، تم قتل کر ڈالتے تھے، یعنی تم قتل کرتے تھے۔ ان کا رویہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جب یہ انبیاء بنی اسرائیل سچی رہنمائی لے کے آئے تو اللہ کے نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ پہلا کام تو یہ کیا، میں نہ مانوں، ہم نہیں مانتے، یہ ان کا مزاج بنایا گیا۔ دوسرا مزاج یہ بنایا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اس سے بڑی بات ہے کوئی کہ قومیں اٹھ کر سچے رہنماؤں کو جھوٹا کہیں، ان پر الزامات لگائیں کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اور الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے۔
جب سچ ان کی مفادات پہ زد ڈالتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ سچ سے نقصان تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سچا راستہ اختیار کر لیا، انبیاء کا ساتھ دیا تو ہمیں نقصان ہوگا۔ نقصان تو اصل میں وہ خود کرتے تھے۔ پھر دوسرا انہوں نے قتل کیا۔ کوشش ان کی ہوتی تھی پہلے ویسے مقابلہ کرے، اور اگر ایسی شکل ہوتی کہ وہ قتل کرنے ضروری سمجھتے تو قتل کر دیتے تھے۔ تفصیلات اس کی انشاءاللہ العزیز آتی ہیں، آ رہی ہیں، لیکن میرے عزیزو بڑی اہم رہنمائی ہے اور غور و فکر کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور عقل اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔